فرانس کے صدر نے جو ہے اس کو ہیرو قرار دیا اور پھر اس کو سول ایوارڈ بڑھا دیا اور اس کام کو مزید بڑھایا ہے اور مزید تشہیر دی ہے. اور اس پہ اگر ترک صدر کی طرف سے کوئی کومنٹ آیا ہے تو اس پہ اتنا سیخپا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا, جیسے ابھی حوالہ دیا رضا الحق صاحب نے کہ اپنا سفیر واپس بلا لیا احتجاجاً. تو آپ یہ فرمائیے کہ وہ اپنے صدر کی توہین پہ اگر اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہیں تو مسلمان حکمران بحیثیت امت ہم جو ہے اپنے عزیز جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیسے برداشت کریں گے اور ہم ایسے اقدامات کب اٹھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں, لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ میں بھی اس واقعے میں ملوث افراد کو ان سب کو کنڈیم کر کے میں بھی کچھ اجر و ثواب کا امیدوار بن جاؤں. بات یہ ہے کہ یہ شخص فرانس کا صدر میکرون, اسے میں ابن جاہل کہوں یا ابو جاہل کہوں یا مطلق جاہل کہوں, بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ جہالت کا پتلا ثابت ہوا ہے. دیکھیے, آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کس ہستی کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے. میں آپ کو ایک الگ بات آج بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں ان میں انبیاء اور رسل بھی ہیں, ان میں بادشاہ بھی ہیں, ان میں عام شہری بھی ہیں. میں ایک منفرد چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا میں کسی اور انسان کے لیے نہیں ہوئی, کسی نبی رسول کے لیے نہیں ہوئی, کسی بادشاہ کے لیے نہیں ہوئی. دنیا میں کسی انسان, جس طرح آپ کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, آنا جانا, ان کا بود و باش, ہر چیز آن ریکارڈ ہے. کوئی چیز کسی اور انسان کی اس طرح ریکارڈ پر ہے دنیا میں کسی انسان کے لیے, میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں. تو تم سوچو, اور تمہارے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں, جن ہستیوں نے انقلاب پیدا کیا ان میں تمام کفار کا ذکر بھی ہے, انبیاء کا بھی ذکر بھی, اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہے, ان میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر رکھتے ہو. اب مائیکل ہارٹ کی کتاب دی ہنڈریڈز کا حوالہ دے. جی, اے جاہل انسان, تو دیکھ تو کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو کس ہستی کے بارے میں. اس دریدہ دہن شخص کے لیے کوئی اچھا نام نہیں آنا چاہیے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی محسن انسانیت. یہ آپ دیکھیں, آپ محسن انسانیت ہیں. ہم پہ اللہ نے بڑے احسان کیے. مثلا ہمیں کوئی درندہ نہیں بنا دیا, ہمیں کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بنا دیا, ہمیں انسان بنایا. لیکن اس میں سب سے بڑا جو احسان ہم پہ ہوا وہ یہ احسان ہوا کہ ہمیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. یہ اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے ہم پر, کہ اس نے ہمیں اللہ کے اپنے رسول کا, اپنے آخری رسول کا امتی بنا دیا. باقی جہاں تک رہ گئی بات کہ جو لوگ آپ کا استہزاء کرتے ہیں, جو لوگ اس طرح کی جہالت کا اظہار کرتے ہیں, تو قرآن پاک میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا کفیناک المستہزئین. ویسے تو ترجمہ اس کا بڑا واضح سا ہے کہ اللہ ان کے شر سے, ان کی برائی سے آپ کو استہزاء ہونے سے بچائے گا, لیکن میں کہتا ہوں جو اس کا مفہوم بنتا ہے وہ بڑا اچھا بنتا ہے. میرے محبوب کا جو استہزاء کرتے ہیں میں انہیں آپ نہیں بڑھاؤں گا. اس کا مفہوم یہ ہے, انہوں میں آپ دکھاؤں گا, انسانوں پہ نہیں چھوڑوں گا, میں ان سے آپ نپٹوں گا. اس کا اصل مفہوم یہ بنتا ہے. اللہ خود نپٹے گا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں سے دنیا میں اللہ نے نپٹا. آخرت میں تو ان کا انجام ہے دوزخ کی بدترین وادی, آخرت میں تو ان کا انجام ہے ہی, لیکن اللہ نے ان سے دنیا میں بھی نپٹا. آپ اس مولوی سلمان رشدی کو دیکھ لیں, اس نے اربوں روپے کمائے ہوں گے, لیکن آج بھی کسی جگہ جا سکتا ہے اکیلا, اس کے ساتھ فوج جاتی ہے گارڈز کی, ہر وقت اس کو موت کا خطرہ سر پہ لٹکاتا ہے. تو یہ ان کا انجام دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے معجزتاً ہمارے اندر رچا بسا دی ہے
یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والدین کے، اس کی اولاد کے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. دیکھیے میں آپ کو ایک فزیکل معاملہ بتاتا ہوں. غم ہو یا خوشی، محبت ہو یا نفرت، یہ کبھی صدیوں ٹریول ہی کرتی ہوتی، بس وہ روٹینز رہ جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، ہم نے دین کے بہت سے معاملات چھوڑ دی، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، ہم نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے حج کرنا، ٹھیک. لیکن یہ معجزہ کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل سے محبت نہیں کھرچی جا سکی، ان تمام حربوں کے باوجود نہیں کھرچی جا سکی. اور ہماری ان تمام حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کا شکر ہے، ابھی ہمیں یہ سزا نہیں دی کہ ہماری دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کھرچی جا سکی. وہ ایک بدماش ہوگا، جرم کرتا ہوگا، کچھ ہوگا، حضور کا نام آئے گا تو ایک دفعہ وہ بھی ہل جائے گا. بیگ صاحب یہ فرمائیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار جو ہیں عملی اقدام کب اٹھائیں گے؟ دیکھیں عملی اقدام کا جہاں تک تو ذاتی معاملہ ہے، یعنی انفرادی معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد، اس کے ایک مسلمان کے لیے اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے. یقیناً وہ جا کر فرانس کے صدر کو گریبان سے پکڑ نہیں سکتا، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ فرانس میں حملہ نہیں کر سکتا. ایک مسلمان کو کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ چمٹ جائے، دین کے ساتھ تعلق اور گہرا کر اللہ کے رسول کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لے. یہی اس کا جواب ہے. ہم اپنا تعلق مع اللہ اور بڑھا لیں، ہم اللہ کے رسول کی سنت پر زیادہ زوردار انداز میں اور زیادہ حقیقی انداز میں عمل پیرا ہو جائیں. یہ ہے انفرادی سطح پر. اور اجتماعی سطح پہ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں نظام بھیجا ہے، جو نظام خلافت ہمیں اس نے عطا فرمایا ہے، اس کو اجتماعی طور پر اس کو نافذ کریں. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. اس کے سوا جو بھی ہم کرتے رہیں گے وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اصل ہمارا مسئلہ ہے کیا؟ ہمارا مسئلہ ہے جرم ضعیفی. اور ضعیف ہم کیوں ہیں، کمزور ہم کیوں ہیں، ناتواں ہم کیوں ہیں؟ یہ کمزوری دور ہوگی صرف اس نظام کے قائم کرنے سے. 1924 کے بعد جب سے یہ نظام ختم ہوا ہے، نظام خلافت کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، نظام خلافت جب سے ختم ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پسپائی ہی پسپائی ہے. ہمارے لیے شکست ہی شکست ہے. اس نظام کو دوبارہ لائیں اجتماعی سطح پر اور قائم دائم کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو. انشاءاللہ العزیز ہم ایک بار پھر دنیا کی سپر پاور بنیں گے انشاءاللہ.